کیا اسپیس میں موجود سیٹلائٹس کبھی زمین پر گر سکتی ہے؟ اگر یہ خراب ہو جائے تو کیا کیا جاتا ہے؟ کیا یہ ہمیشہ اسپیس میں ہی رہ جاتی ہے یا ان کا کوئی زمینی ٹھکانہ بھی ہے؟ آئیے اس ویڈیو میں ہم زمین پر سب سے زیادہ دلچسپ اور پراسرار مقامات میں سے ایک کے بارے میں جانتے ہیں جہاں بہت سی سیٹلائٹس کا خاتمہ کیا جاتا ہے۔ تو جڑے رہیے ہمارے چینل ایکسپلورر سے۔ سیٹلائٹس کو راکٹس کے ذریعے اسپیس میں بھیجا جاتا ہے، جس میں بھاری مقدار میں فیول استعمال ہوتا ہے تاکہ وہ ارتھ کی گریوٹی کو قابو کر کے سطح سے ایک خاص رفتار اور فاصلے تک پہنچ سکیں۔ سیٹلائٹس مختلف مدت تک خلا میں یعنی اسپیس میں رہ سکتی ہیں، کچھ گھنٹوں سے لے کے کئی دہائیوں تک۔ تاہم تمام سیٹلائٹس کی ہمیشہ ضرورت نہیں ہوتی۔ کچھ سیٹلائٹس پرانی یا خراب ہو جاتی ہیں یا ان کا فیول ختم ہو جاتا ہے تو ان کا دوسری سیٹلائٹ سے ٹکرانے کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس معاملے سے بچنے کے لیے کچھ سیٹلائٹس کو آربٹ یعنی مدار سے ہٹانے اور فضا میں جلانے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ سب سیٹلائٹس یا دیگر خلائی جہاز عام طور پر زمین کے ایٹماسفیئر میں دوبارہ داخل ہونے کے لیے ڈیزائن نہیں کیے جاتے۔ مطلب زمین کی ایٹماسفیئر سے پیدا ہوئی گرمی عام طور پر انہیں تباہ کر دیتی ہے، لیکن اس کا کچھ ملبہ زمین کی طرف آتا ہے جو سمندر کے کسی دور دراز علاقے میں گرایا جاتا ہے۔ زمین پر وہ مقام جہاں سیٹلائٹس کو گرایا جاتا ہے وہ پیسیفک اوشن میں موجود ایک خاص علاقہ ہے جسے پوائنٹ نیمو کا نام دیا گیا ہے۔ یہ سمندر کا وہ حصہ ہے جو کسی بھی زمین سے سب سے دور ہے، جس سے قریب ترین زمین بھی 2688 کلومیٹر دور ہے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ مقام کسی بھی آبادی سے اتنا دور ہے کہ کبھی کبھار سب سے قریبی انسان ISS یعنی انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن میں موجود ایسٹروناٹس ہوتے ہیں جو اس وقت اس مقام سے گزرتے ہیں۔ سیٹلائٹس کو ان کے آربٹ اور مشن کے لحاظ سے ختم کیا جاتا ہے، جس کے دو اہم طریقے ہیں، ہائر آربٹ اور لوور آربٹ۔ ہائر آربٹ کا مطلب ہے کہ سیٹلائٹ کو ضائع یا ختم کرنے کے لیے زمین سے مزید دور ایک قبرستانی مدار یعنی آربٹ میں دھکیل دیا جائے جہاں یہ دوسری سیٹلائٹس اور مشین سے مداخلت نہ کریں۔ سیٹلائٹس ہزاروں یا سینکڑوں سال تک اس مدار میں رہ سکتی ہیں اور آخرکار زمین کی گریوٹی کی وجہ سے گل کے ختم ہو جائیں گی۔ دوسری جانب لوور آربٹ میں سیٹلائٹس کو زمین کی ایٹماسفیئر میں لانا ہوتا ہے جہاں وہ رگڑ یعنی فرکشن کی وجہ سے جل جاتی ہیں، لیکن اس سے کچھ ملبے زمین کی طرف گر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سیٹلائٹس آپریٹر نے پوائنٹ نیمو کا انتخاب کیا ہے جہاں کسی بھی آبادی کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ پوائنٹ نیمو کا انتخاب کرنے کے لیے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ پوائنٹ سمندری زندگی کے لیے کوئی خاص اچھا نہیں ہے۔ یہاں کے پانی میں بہت کم غذائی اجزاء ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ سمندر میں رہنے والے جانور اور پودوں کے لیے زیادہ خوراک نہیں ہے۔ پوائنٹ نیمو کو خلائی جہاز قبرستان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ CNN کے مطابق ناسا نے سب سے پہلے 1971 میں اس علاقے کا استعمال شروع کیا۔ اس کے بعد سے اب تک 263 سے زائد ملبے کے ٹکڑے اس علاقے میں گر چکے ہیں اور اب 2031 میں ISS یعنی انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن بھی یہیں پہ کریش کرایا جائے گا۔ ہوپ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔